بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام کا اعلان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کچھ بھی اس کرۂ ارض پر ہے سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، جو چیز باقی رہنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ ہے۔ لاکھوں لوگ روز دنیا سے جا رہے ہیں، کل جن لوگوں کی فہرست تیار کی گئی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کا نام اس فہرست میں ہوگا۔ یہ زندگی نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ طاقت، یہ حشمت، یہ دولت پرستی، یہ لالچ، یہ مفاد پرستی، یہ انا پرستی، یہ اپنے ذوق کی تسکین اور خواہشات نفسانی کی پیروی، یہ سب کچھ ہمیں برباد کر رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں رب سے ملنا ہے، لیکن اگر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر یہ بات کس یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہاں واقعتاً ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یوم آخرت سے سابقہ پڑے گا، ہاں واقعتاً ہمیں یقین ہے کہ ہمیں روز محشر میں اللہ رب العالمین کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى۔ جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچا لیا تو در حقیقت جنت ان لوگوں کا ہی ٹھکانہ ہے۔ اگر اسی طرح دنیا کی زندگی کے اندر شاداں و فرحاں رہا جائے، اللہ کی نافرمانیاں جاری رہیں، اللہ کی شریعت کے منافی کام ہوتا رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی رہے، اور اس کے باوجود بھی اس ٹائٹل کو زور و شور سے بیان کرنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے مسلم ہیں، کیا یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنا محاسب بننا ہوگا، اس طرح سے جس طرح سے ہمارے اصحاب اپنا محاسب تھے۔ وہ اپنا جائزہ لیا کرتے تھے، اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ اٹھے نافق حنظلہ تو نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مومن کو ہر وقت اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا، اور ایک منافق اور متکبر شخص وہ ہر شخص اس یقین کی کیفیت میں ہوتا ہے
کہ میں حق پر ہوں، میں راہ راست پر ہوں، میں صحیح ہوں، اور اس کو کہنے کے لیے اس کے پاس الفاظ بھی مل جاتے ہیں اور اس کو پیش کرنے کے لیے دلائل بھی مل جاتے ہیں، جس طرح شیطان ابلیس کو دلائل مل گئے تھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ موت کا وقت آنے سے پہلے کہ جو یقینی ہیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اسے یاد کرتے رہنا ہے، بالخصوص اس وقت موت کو یاد کرنا ہے کہ جب ہم سے رب کی نافرمانی ہو رہی ہو، جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں، جب کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں یا کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہوں جو اخلاقی اور قانونی تقاضوں کے منافی ہے، لیکن اس موقع پر ہمیں موت یاد نہیں رہتی۔ الغرض یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے متعلق آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وہ کیفیت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے، آپ کی محفل میں ہوتی ہے، وہ ایمانی کیفیت ہماری اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ الغرض دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آپ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہم سے تذکرہ کرتے ہیں جنت کا اور جہنم کا، کأنہما، گویا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کیفیت ایمانی جو ہماری آپ کی محفل میں ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہی ایمانی کیفیت تمہاری اس کے علاوہ بھی ہو، میری محفل کے علاوہ بھی ہو، تو فرشتے تمہارے راستوں پر اور تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں۔ یعنی ایمانی کیفیت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، لیکن ایک بندہ مومن کو ہر وقت اس بات کا یقین اس دامنگیر رہتا ہے کہ اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ رب العالمین بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے ملاقات کرے، اور جو شخص اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، اللہ رب العالمین بھی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اس شخص سے ملاقات کرے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر الحمدللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت،
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یقیناً تم سب کے سب اپنے اعمال کے ہمراہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ تو جو شخص بھی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہی در حقیقت کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیا کا مال و متاع، دنیا کے اسباب کچھ نہیں ہے مگر دھوکہ ہے۔ اللہ کے بندوں، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا اپنی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا ان نشانیوں کی طرف بڑھ رہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق بتائی ہیں۔ جو شخص قتل ہو رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ وہ قتل کیوں کیا جا رہا ہے، جو شخص مار رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ وہ کیوں مار رہا ہے۔ غرض یہ کہ جب ہمارے حالات جو ہمارے شہر کے ہیں، جب کوئی بھی شخص گھر سے نکلتا ہے نہیں پتا کہ وہ گھر میں واپس آئے گا بھی نہیں آئے گا، اس قدر غیر یقینی زندگی کے لیے ہماری جو تیاریاں ہیں اس زندگی اور دنیا کے لیے وہ بھرپور ہیں، لیکن افسوس ہے کہ جو چیز یقینی ہے اس کے لیے ہم اس قدر تیاری نہیں کر رہے جس طرح تیاری کرنی چاہیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر، اللہ کی عظمت، اس کی اہمیت کو ہم نے اس قدر نہیں پہچانا جس طرح کے پہچاننے کا حق ہے۔ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے، لیکن جب ہم دنیا کی رونقوں میں، اس کی زیب و زینت میں محو ہو جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں رب کے سامنے پیش ہونا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کا آخری دن پیر کا روز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے بار بار یہ کلمات کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، جو حقیقی میرے رفیق ہیں، رفیق اعلی ہے۔ آپ بار بار یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ان کی وفات کب ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی بیان کرتی ہیں۔ الغرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کے چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں، آپ کے چہرے انور کا بوسہ لیتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، ان اللہ لا یجمع علیک موتتین، جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے چہرے انور کو ڈھانک دیتے ہیں، باہر آتے ہیں، اور باہر آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ مفسد لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر، اے قسم کھانے والے بیٹھ جاؤ۔ وہ ان کی طرف التفات نہیں کرتے، اپنا کلام جاری رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد پڑھتے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں اور ان الفاظوں کو ادا کرتے ہیں جو مومنین کے لیے بہت قیمتی الفاظ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مومن، وہ بندہ مومن جان لے کہ اللہ حی ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرتے ہیں انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کو موت آنی ہے اور یہ تمام کے تمام لوگوں کو موت آنی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد نہیں ہیں مگر ایک رسول ہیں، ان سے پہلے یقیناً بے شمار رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر یہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو اے مومنین تم کیا اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے منہ موڑ لو گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا فسيجزي اللہ الشاکرین، جو شخص بھی منہ موڑے گا اسلام سے بے اعتنائی برتے گا یقیناً وہ اللہ کا کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا، اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ تو اللہ کے بندوں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم شخصیات کی عبادت نہ پہلے کرتے تھے نہ اب کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم محمدی نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم اللہ کے مسلم ہیں، اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں ملاقات کرنی ہے، اور اس بات کا شعور فکری اعتبار سے، نظری اعتبار سے یقین کی حد تک ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، تو یہ یقین انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔